السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم پیش کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے کارنامے، جو مبنی بر حقیقت ہیں، جو واقع ہوئے ہیں، فرضی یا افسانوی کردار نہیں ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کی شخصیت تو مسلم ہے، لیکن دیگر ڈراموں کی طرح یا سیریل کی طرح یا ناول کی کتابوں کی طرح کوئی فرضی کہانیاں ہم نہیں بتائیں گے، بلکہ جو تاریخ میں ہے وہ بتائیں گے۔ اس سے قبل مناسب ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ بتا دیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ اسلام عرب کے اندر آیا اور اسلام شروع میں مختصر جگہوں پر تھا، لیکن اللہ نے اسلام کو ترقی دی۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، تھوڑی ہی مدت میں اسلام ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک پھیلتا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت سپر پاور طاقتیں کون تھیں۔ مسجد اقصیٰ، جس کو ہم اور آپ فلسطین میں جانتے ہیں، یہ کس کے زیر ماتحت تھا، اس لیے اس کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ مسجد اقصیٰ فلسطین میں واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کو جو دو بڑے مذاہب ہیں، یہودی اور عیسائی، وہ اپنے لیے بھی مقدس مانتے ہیں جیسے کہ مسلمان، لیکن مسجد اقصیٰ پر صرف مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ شریعت خداوندی کے ماننے والے صرف اور صرف آج کے وقت میں مسلمان ہیں۔ عیسائی اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری بات کو نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی ایک نبی آئیں گے جن کا نام حضرت احمد ہوگا، یہ ان کو نہیں مانتے۔ تو عیسائی، انہوں نے تورات کے اندر، انہوں نے انجیل کے اندر تحریف کی، اس لیے یہ اس مذہب کے دعوے دار نہیں ہے جو اس وقت من جانب اللہ ہے اور جو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے تورات کے اندر تحریف کی، یہ بھی اس مذہب کے پیروکار نہیں ہے جو حقیقت میں اللہ کے ہاں اس وقت مقبول ہے۔ اس وقت جو مذہب اللہ کو پسندیدہ ہے، جو مذہب حق کا راستہ دکھائے گا، جو مذہب قیامت کے دن منزل پار کرائے گا، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اب اسلام جب فاران کی وادیوں سے طلوع ہوا تو اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف دو سپر طاقتیں تھیں، دو سپر پاور طاقتیں تھیں جن کے پاس حکومتیں تھیں۔ ایک ایران کے اندر آتش پرست لوگ تھے، یہ اپنے آپ کو آگ کا احسان مانتے تھے اور آگ ہی کی عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور ایران کا غرور خاک میں مل گیا۔ اسی طرح دوسری جو سپر پاور طاقت تھی وہ عیسائیوں کی تھی، جو قیصر روم تھا، جس کا بادشاہ کو ہرقل کہتے ہیں، وہ روم کا بادشاہ تھا جو عیسائی تھا۔ روم کے ایک ایک شہر دھیرے دھیرے مسلمانوں کے قبضے میں آتے گئے۔ فلسطین بھی اسی کے ماتحت تھا۔ جنگ یرموک کے اندر رومیوں کو جو 3 لاکھ فوج لے کر آئے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایسی عبرتناک شکست دی کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 3000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ کی تاب نہ لا کر جو رومی بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، وہ قسطنطنیہ میں بھاگ گیا۔ الغرض فلسطین بغیر جنگ لڑے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ فلسطین جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو وہاں کے جو عیسائی مذہبی رہنما تھے، انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے
کہ مسلمانوں کے جو امیر المومنین ہیں وہ آئیں اور ہم سے صلح کی شرط منظور کرائیں، یعنی ہم مسلمانوں کے جو سب سے بڑے امیر المومنین ہیں ہم ان سے صلح براہ راست کریں گے، ہم ان کے نائبین یا ان کے بھیجے گئے وفد کے ذریعے بات نہیں کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ خط میں لکھ کر حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فوراً سے پیشتر مدینۃ المنورہ سے نکل کر فلسطین میں آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فلسطین میں آئے تو آپ کے کپڑے میں پیوند لگے ہوئے تھے، ایک غلام تھا، سواری ایک ہی تھی، کبھی غلام سوار ہوتا کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لوگوں کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی بادشاہ ہیں۔ ایسے موقع پر آپ کو خوب اچھی پوشاک، اچھے کپڑے، قیمتی کپڑے پیش کیے گئے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو تاریخی جملہ کہا تھا وہ آج بھی ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ آج ہم مادیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کی راہ ہے، آج چکا چوند جو چیزیں نظر آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے، نہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس جملے نے لوگوں کے دلوں کو دستک دی، لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ اگر عزت چاہتے ہو تو قیمتی کپڑوں، اچھے مکانات، اچھے محلات میں نہیں ہے، عزت تو صرف اور صرف اسلامی احکام کو ماننے میں ہے۔ الغرض فلسطین مسلمانوں کے حوالے ہو گیا، مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، وہ بھی ایک خون بہائے بغیر۔ اسی طرح فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں ہو گیا۔ فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں 500 سال تک رہا، لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی قربانیوں سے جو مسجد اقصی، جو عظیم مسجد حاصل ہوئی تھی، وہ پھر عیسائیوں کے قبضے میں ہو گئی۔ تاریخ نے کروٹ پلٹی اور وہ مسجد جو مسلمانوں کے لیے تھی وہ اس کے قبضہ دار عیسائی بن گئے۔ ایسے وقت میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جن کو ہم اور آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ مسجد اقصی کو آزاد کرانا تھا، اس لیے ہم تاریخی حقائق آپ کو پیش کریں گے قسط در قسط۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو تاریخی حقائق ملیں اور حقیقت کا علم ہو، اور ہمارے لیے ایک پیغام ملے کہ ہم کس وقت میں کس طرح کا لائحہ عمل تیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔